بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، رکوع نمبر 5 بھی انہی الفاظ سے شروع ہوا تھا اور رکوع نمبر 6 بھی انہی الفاظ سے شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ تو اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا، یا بنی، اے بیٹوں، اے اولاد، اسرائیل، اسرائیل کی، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسلیں چلیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ انبیاء کرام، تقریباً 4000 کے قریب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہودی قبائل جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے اور وہ بڑے سرکش اور غلط عقائد رکھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پال رکھی تھی انہوں نے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے تھے اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی آخری نبی آئیں گے، تو اس بات سے دشمنی ان کے دل میں تھی اور وہ گاہے بگاہے نکالتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو شرک کر رہے ہو، جو تم ایمان نہیں لا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک پر، تو تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، نعمتی میری نعمت، اللہ تی جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، جو میں نے انعام کی تم پر، وَأَنِّي اور بے شک میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام دنیا پر۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کو توحید کی نعمت سے نوازا تھا۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی وہ توحید کی نعمت تھی۔ یہ لوگ موحد تھے، توحید پرست تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم تھی۔ لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دنیا کے پیچھے چلتے گئے اور اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد کروا رہے ہیں، فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں پوری دنیا پر، تمام جہان پر فضیلت دی۔ پوری دنیا پر تمہیں فضیلت دی، مطلب توحید پرست بنایا، اور انبیاء علیہ السلام تم میں سے ہوئے، اکثر انبیاء علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے۔ اب ایک اور انداز سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، واپس پلٹ آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مسلم بنایا تھا اور ہر نبی اسلام لے کر آیا تھا، اسلام کا پیغام۔ یہ بعد میں ان قوموں نے اس کو تبدیل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واتقوا ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں بدلہ ملے گا، نہیں کام آئے گی، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کے، شیئن کچھ بھی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، یہودی بھی آخرت کے بارے میں غلط عقائد کا شکار ہو گئے تھے، جیسے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ ان کا کفارہ دے گئے ہیں حضرت عیسیٰ، تو اب جو مرضی کرتے پھر اسی طرح یہودی بھی غلط عقائد ان کے ذہنوں میں بھی آ گئے تھے، آخرت کے بارے میں شک میں پڑ گئے تھے یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں آخرت کے بارے میں شک ہے تو اس کو ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ آخرت تو ہونی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واتقوا یومن ڈرو اس دن سے مراد ہے یوم الدین، فیصلے کا دن، جزا و سزا کا دن، بدلے کا دن۔ دنیا دارالعمال ہے تو آخرت دارالجزا ہے، دنیا میں جو کچھ ہم کر کے جائیں گے اس کا بدلہ آخرت میں ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہیں احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واتقوا ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، اس طرح کے باطل عقائد ہیں کہ کوئی ہماری سفارش کر سکے گا اس دن، تو یہ ہمارا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا۔ ہم بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ کوئی وہاں ہمیں بچا لے گا، وہاں تو بچانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی اور اے میری پھوپھی،
یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کے تعلق سے تمہیں وہاں پہ چھٹکارا مل جائے گا، یہ نہ سمجھنا حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ تم نے اپنے اعمال کے ذریعے ہی آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ تو نسب پہ اترانا اور یہ سوچنا کہ ہمیں کوئی شخص، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی مرشد ہمیں لے جائے گا، ہماری سفارش کروا دے گا، تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے سخت مذمت کی ہے اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ذرا سے بھی مدد نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس دن تو حکم اللہ کا چلے گا، اور اللہ کے حکم سے ہی سفارش، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یا جو حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ اپنے ساتھ 7 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور نہ قبول کیا جائے گا ان سے شفاعت، کوئی سفارش بھی نہیں کام آئے گی وہاں کسی قسم کی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی معاوضہ کہاں سے دینا، اس دن تو سب خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کسی طریقے سے اس دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس دن صرف اعمال کام آئیں گے، جو ہم نے قرآن پڑھا، جو ہم نے قرآن سمجھا، جو ہم نے قرآن پہ عمل کیا، جتنا ہم نے عمل کیا اور جتنا دوسروں تک پہنچایا، اور دنیا میں جتنا ہم نے اللہ کے دین کو پھیلایا اور اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کیا، اور ایک اللہ کی ہی عبادت کی، اسی پہ ساری امیدیں رکھیں، اسی پہ بھروسہ کیا، تو یہی کرائیٹیریا ہے آخرت میں کامیاب ہونے کا۔ پھر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اب قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کا ذکر کر کے انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو میرا کتنا بڑا احسان تھا تم پر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، اور اس جب نجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من سے، آل فرعون سے۔ آل فرعون کون تھے؟ یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام رامیس تھا، رامیس ثانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، جو تمہیں پہنچاتے تھے، یسومون وہ پہنچاتے تھے، کم تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، بری تکلیفیں دیتے تھے، انتہائی تشدد کرتے تھے مسلمانوں پہ، یا کہہ لیں یہودیوں پہ، اہل کتاب جو تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے جو تھے۔ یذبحون، یہ کیا کرتے تھے آل فرعون؟ یذبحون، ذبح کر دیتے تھے، وہ ذبح کر دیتے تھے، وہ مار ڈالتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق نہیں دی تھی، ابھی ان پہ وحی نہیں آئی تھی، تو رات نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت جب قوم پہ بہت زیادہ ظلم ہوتے تھے، مصری قوم پہ، یہودیوں پہ، اور جو قبطی لوگ تھے وہ بہت زیادہ ظلم اٹھاتے تھے ان پہ، یہودیوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا واقعہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، اس کو نجومیہ نے اس خواب کی تعبیر میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو بچے ہوں گے نا، ان میں سے کوئی بچہ ہے جو تمہارا سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا، تمہارا تختہ الٹے گا۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ اس نے نجومیوں کے کہنے میں آ کے اس نے یہودیوں کے لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آدمی ہر جگہ پھیلائے ہوئے تھے کہ جہاں کہیں بیٹے کی ولادت کی انہیں خبر ملتی تو وہ بیٹے کو ذبح کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، کیونکہ بیٹیوں سے انہوں نے کام لینے ہوتے تھے۔ تو یہودیوں کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون جو ہے انہیں بڑی ہونے پر حرم کی زینت بھی بنا لیتا تھا، اور پھر یہ کہ ان سے کام بھی لیے جاتے تھے، لونڈیاں بنا کے رکھا جاتا تھا۔
کپتیوں کے گھروں میں وہ لونڈیوں کے طرح کام کرتی تھیں، نوکرانیوں کی طرح، تو اس طرح کا ظلم وہ کرتا تھا فرعون ان پہ، یہودیوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جتایا کہ دیکھو اتنا بڑا میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی تھی، کیونکہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ رکھتے تھے، نِسَاؤُکُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، لڑکیوں کو، اور لڑکوں کو وہ مار ڈالتے تھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی انہیں، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں اس بات کا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور فی میں، ذالکم اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم جو بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی کہ تمہارے بیٹوں کو وہ زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہیں اس سے فرعون سے نجات دی جب تم بہت بڑے عذاب میں مبتلا تھے۔ یہ ایک احسان اللہ تعالیٰ نے ان پہ جتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَّقْنَا، اب دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، دوسرا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے ان کو، یہودیوں کو۔ حالانکہ یہودی جانتے تھے، سارے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، ان کے علماء کرام بھی ان کو بتاتے رہتے تھے، ہر بات کا انہیں علم تھا، لیکن عمل نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار یاد دہانی کروائی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، بحیرہ کلزم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا گزرنے کا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے بچایا تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دور کھڑے دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ اور تم تھے، تنظرون دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دوسرا واقعہ بیان کیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی مل گئی تھی، وہ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا، انہیں عصا دیا تھا ایک، اور ان کے پاس جو عصا تھا اس کا وہ ایک معجزہ بن گیا تھا کہ وہ جب عصا زمین پر رکھتے تھے تو وہ سام بن جاتا تھا، جب ہاتھ میں پکڑتے تھے وہ لاٹھی بن جاتی تھی۔ تو اسی طرح ید بیضا کا انہیں معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے بازو کے نیچے ہاتھ رکھ کے نکالتے تھے تو وہ روشن ہوتا تھا، سفید ہوتا تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے واپس، جب وحی مل گئی تھی انہیں، تو اس ظالم بادشاہ سے، فرعون سے نجات دلانے کے لیے اپنی قوم کو لے کر وہ راتوں رات نکلے ہیں اور بحیرہ کلزم عبور کرنے لگے ہیں۔ ابھی کنارے پہ پہنچے ہیں تو فرعون کو پتہ چل گیا اور وہ بھی پیچھے اپنی فوج کے ساتھ آ گیا۔ اب یہ لوگ تو پیدل تھے بیچارے غریب لوگ، اور وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار تھے۔ وہ جلدی پہنچ گئے وہاں پہ سمندر کے کنارے۔ جب انہوں نے دیکھا اب یہ پریشان، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج، پھر اللہ سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اپنا عصا پانی میں مارا تو وہ 2 حصے ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ اب یہ لوگ جلدی سے اس خشک راستے سے اندر چلے گئے اور دوسری طرف جا کے صحرائے سینا میں اترے۔ اب وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے قوم فرعون بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا۔ جب سمندر کے درمیان میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا، پانی جاری ہو گیا، اور وہ ساری کی سارے اس کے فوج جو تھی، لشکر جو تھا، وہ غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان انہیں جتایا کہ دیکھو میں نے تمہیں فرعون سے کس طرح نجات دی۔ پہلے تمہارے بیٹوں کو مارتا تھا، اب وہ تمہارے بیٹے محفوظ ہو گئے، اب تمہیں پھر فرعون کی لشکر سے بچایا اور تمہیں دریا عبور کرنے کے لیے تمہاری مدد کی۔ سارے احسان جتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ راہ حق پہ آ جائیں کسی طرح۔ پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اب انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ دیکھیں کس قدر نافرمان اور قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل بے خوف قوم تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا،
مطلب وعدہ کیا لیا؟ وعدہ یہ تھا کہ تم کوہ طور پر آؤ اور اللہ کی عبادت کرو، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کتاب دیں گے، کتاب ہدایت دیں گے جو وہ لے کے جائیں گے اور لوگوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا کہیں گے۔ تو یہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پہلے مدت 3 دن کی مقرر ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا کے 40 دن کا کر دیا۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت میں مصروف رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت دی۔ تو وہ تو توریت لینے گئے، ہدایت لینے گئے، کتاب ہدایت لینے گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل، ثم پھر متخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑے کو۔ بچڑے کو کیا بنا لیا؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ معبود بنا لیا بچڑے کو۔ اور تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کرنے کو طور پر گئے اور کتاب ہدایت لینے گئے، توریت انہیں وہاں ملی، تو اس دوران پیچھے سے ایک سامری جادوگر تھا ان کے یہاں۔ اس نے کیا کیا کہ جب یہ مصر میں تھے تو لوگ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، گائے وغیرہ کی، تو ان کی دیکھا دیکھی ان سے کہا کہ جن کے پاس سونا ہے وہ سارے میرے پاس لے آئیں۔ تو وہ ضعیف الاعتقاد لوگ جو تھے، غریب ان پڑھ، وہ سارا سونا اٹھا کے اس کے پاس لے گئے۔ اس نے اس سونے سے ایک سونے کا بچڑا بنایا، سونے کا بچڑا بنا کے تو اس نے جادو کے زور سے اس میں آواز پیدا کی اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، نعوذ باللہ اس کی عبادت کرو۔ اب حضرت موسیٰ تو تھے نہیں وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنی جگہ پہ نائب بنا کے گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا میرے بعد میری قوم کا۔ اب وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سنتے ہی نہیں تھے، وہ سامری کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور اس نے قائل کر لیا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اور وہ جاہل لوگ جو تھے وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور انہوں نے اس کو بچڑے کو پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تم پر اتنے بڑے بڑے احسان کیے اور تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم کرنے والے کس سینس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب انہوں نے شرک کیا تھا، اور شرک کی سزا ظاہر ہے کہ جہنم ہے۔ تو اس میں پھر انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم تو شرک میں پڑ گئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سخت برا بھلا کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اب جو فیصلہ ہوگا، جو اللہ فیصلہ کریں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا، تم لوگوں کو اب اس شرک کی سزا ملنے والی ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے جب بات ان سے کی تو ان کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں اس جادوگر کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے تھا۔ جب یہ بات انہیں سمجھ آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان سب کو مار ڈالا جائے۔ اور پھر علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اس دن 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، اور اس طرح کے ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا، اور جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا ان لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس طرح یہ یہودیوں نے ظلم اپنے اوپر ڈھائے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ پھر فرمایا ثم عفونا عنکم، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم شاید کہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ انہیں معاف کرتے تھے ان کی غلطی پہ، اور پھر وہ کوئی دوسری غلطی کر دیتے تھے، پھر معافی مانگتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑی انعامات کیے ہیں، بڑی نعمتیں دی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید کہ تم شکر کرو۔ شکر کا فلسفہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ تو شکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین شکر یا صبر کا نام ہے، یا شکر یا صبر، دو ہی چیزیں ہیں، مومن کے لیے دونوں میں خیر ہی خیر ہے، شکر میں بھی اور صبر میں بھی۔ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی تنگی آئے تو صبر کرو، اور جب کوئی نعمت ملے تو شکر کرو، اور ان دونوں میں ہی خیر رکھی گئی ہے، بھلائی رکھی گئی ہے مومن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حکم دیا
کہ تم اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اس کے بعد، اور کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے ان کے جو مشرک تھے انہیں ختم کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا، اور باقی لوگ جو رہ گئے تھے وہ اب معافی مانگ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، الکتاب، قرآن پاک میں آتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور وہاں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کے لیے بھی الکتاب کا لفظ آیا، لیکن یہاں مراد توریت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس جب آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان، اور اس کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ نے بتایا فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی، حق و باطل میں فرق کرنے والی، یعنی ہم ایسا دین کا علم جس سے ہم حق و باطل میں فرق کر سکیں۔ تو سید ابوالعلا مودودی تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں کہ فرقان کے مقابلے پہ ہم اردو میں جو لفظ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے کسوٹی، حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی، کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توریت کو فرقان کہا، مطلب یہ کہ انہیں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، زندگی گزارنے کے اصول سب تورات میں لکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی اچھی باتیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں احکام عشرہ کہا جاتا ہے، یہودیوں کو بھی دیے گئے، مسلمانوں کو بھی دیے گئے، تو وہ احکام عشرہ وہی ہیں جو عام ہمارے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، شرک سے بچنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا، حرام نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں احکام عشرہ ان کے مذہب میں بھی موجود تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں قرآن پاک میں۔ تو اس کتاب کو فرقان کہا گیا، قرآن پاک کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، لیکن توریت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرقان کا نام دیا کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی تاکہ لوگوں کو حق معلوم ہو جائے اور وہ حق کے راستے پر چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم، شاید کہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ، شاید کہ تم اس طرح ہدایت پا جاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دے دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان کر دیے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو قابل قبول ہے، ورنہ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہم زندگی گزار سکتے، ہمیں تو اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی ہدایت کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جب اس کے مطابق کر لو گے تو شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔